القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ کسے؟ قرآن مجید کو۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ وما ادرک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے عمل خیر سے بہتر ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تمام گناہ اس کے جو اس نے پیچھے کیے ہوتے ہیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہاں، 1000 سال سے مراد 83 سال یا 4 مہینے نہیں، بلکہ اہل عرب کا یہ قانون اور قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور، یعنی بڑی تعداد کو یاد دلانے کے لیے وہ 1000 کا لفظ بولتے تھے۔ اسی لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی بڑے زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات میں جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ ہر کام اترنے کا یہی مطلب ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی شام سے صبح تک وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور فتنے سے پاک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں میں سر بسجود ہونے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا پورا حق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔